محترم بزرگان ملت، عزیز ساتھیوں، دوستوں، تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جس نے آج ہمیں یہ خوشی کا دن عنایت فرمایا اپنے فضل و کرم سے۔ دوستو، خوشی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جسمانی خوشی، دوسری روحانی خوشی۔ جسمانی خوشی تو ہر انسان کو ملتی ہے، چاہے وہ خدا کو مانے یا نہ مانے۔ پیوٹ جب پیتا ہے تو اسے جسمانی خوشی ہوتی ہے، زانی جب زنا کرتا ہے اسے جسمانی خوشی ملتی ہے، چور جب چوری کرتا ہے اسے جسمانی خوشی ملتی ہے، ظالم جب ظلم کرتا ہے اسے جسمانی خوشی ملتی ہے۔ مگر روحانی خوشی صرف مومن کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اپنے نافرمان باغی بندے کو نہیں دیتے۔ جسمانی خوشی سے بڑھ کر روحانی خوشی ہوتی ہے۔ جسم تو یہ اب ہے، پھر چند سالوں کے بعد نہیں رہے گا، یہ گل جائے گا، یہ سڑ جائے گا، مگر روح، اللہ جب سے روحوں کو بنایا تب سے روح ہیں اور ہمیشہ روحیں رہیں گے۔ لہٰذا ہماری فکر جسمانی خوشی سے بڑھ کے روحانی خوشی حاصل کرنے کی طرف ہونا ہے۔ سب سے بڑی روحانی خوشی ہمیں اس وقت ہوگی جب میدان محشر قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی اور جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے فضل سے وہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے رتبوں کے حساب سے اپنی زیارت کراتے رہیں گے۔ وہ سب سے بڑی خوشی کا وقت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم تمام کو وہ خوشی کے لمحات میدان حشر میں اور جنت میں نصیب ہو، یہ بار بار۔ عزیزان گرامی، کہ آج کا دن جو خوشی کا دن ہے، اس لحاظ سے بھی خوشی کا دن ہے کہ جتنے بھی لوگ رمضان کی تھوڑی بہت بھی قدر کیے، ان تمام کے جھولیوں میں اللہ تعالیٰ بخشش کا انعام ڈالتے ہیں۔ بخشش ملنا کیا یہ خوشی کی بات ہے یا نہیں؟ اللہ کی طرف سے کسی کے لیے مغفرت کا پروانہ مل جانا، ان کے گناہوں کی دھلائی کی سرٹیفکیٹ مل جانا، اس سے بڑی خوشی کا وقت کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں تو ہمیں بخشش مغفرت کا اتنی زیادہ قدر و قیمت نہیں ہے۔ جب ہم پہ سکرات کا عالم طاری ہو جائے گا تب ہم چاہیں گے میری بخشش ہو جائے کسی بھی طرح۔ جب خبر میں لٹایا جائے گا تب ہماری آرزو بنے گی کہ کسی بھی طرح میری بخشش ہو جائے۔ جب خبروں سے اٹھائے جائیں گے وہاں ہر بندہ یہی فکر کرے گا میری بخشش ہو جائے۔ انبیاء بھی یہی چاہیں گے، نفسی نفسی میری بخشش ہو جائے۔ تو ہمیں بخشش کا قدر و قیمت اس وقت نہیں ہے، جب ہماری آنکھ بند ہونے کا وقت آئے گا تب اس کی ویلیو، اس کی قیمت سمجھ میں آئے گی۔ تو عزیزان گرامی، آج ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ فرشتوں کو شہروں پہ اتار دیتے ہیں، وہ گلی کوچوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، سڑکوں پر راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جو بھی عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں ان کو ندا دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، سوائے انسان و جنات کے سب مخلوق ان آواز کو سنتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اپنے رب کی دربار کی طرف لوٹو، جو بہت عطا کرنے والی ذات ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے، تم جو مانگو گے وہ دینے کے لیے تیار ہے، اس کے دربار کی طرف لوٹو۔ پھر اللہ بھی کہیں گے اے امت محمدیہ، تم جو مانگو میں دوں گا۔ آخرت کا سوال کرو گے عطا کروں گا، دنیا کا سوال کرو گے تو تمہاری بھلائی کی طرف میں نظر رکھوں گا کہ بھلائی ہو تم عطا کروں گا، ورنہ اس کے بدلے دوسری چیز عطا کروں گا۔ تو جب تک تم میرا لحاظ کرتے رہو گے تو تمہارے گناہوں پہ میں پردہ ڈال کے رکھوں گا، تمہیں آخرت میں مجرموں کے سامنے، نالائقوں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا۔ اب تم اپنے گھروں کو بخشائے چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہوں۔ کہ اللہ کی جانب سے غیبی ندا ہوتی ہے، ہم اب نہیں سن سکتے، جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی تب ان باتوں کا احساس ہمیں اس وقت میں سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کرے گا ان باتوں میں ہمیں کامل ایمان نصیب ہو۔ تو عزیزان گرامی، جو عید ہم الحمدللہ اللہ کے فضل سے ابھی 2 رکعت ہم واجب نماز ادا کریں شکریہ کے طور پر، یہ ہم پورا جو رمضان ہم گزاریں 20 پر 9 دن، تو وہ جو 20 پر 9 دن جو گزاریں اس پر جو شکر ادا کرنا ہم پر لازم ہوتا ہے، اس کے لیے ہم نماز پڑھیں۔ اب ذرا ہم سوچنا ہے کہ عید جو ہمیں آئی ہے اور یہ شام تک رخصت بھی ہو جائے گی، یہ عید ہمیں کیا پیغام لے کے آئی ہے، اس پیغام کو ہم کس طرح سمجھنا، اپنی زندگی میں کس طرح اپنانا، اسے ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 2-3 باتیں اس موقع پہ میں آپ لوگوں کو سناؤں گا، 2-3 باتیں کوشش کیجئے کہ آپ لوگ بھی اسے اپنائیں، میں بھی اپنانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، جس طرح ہم رمضان میں گناہوں کو چھوڑنے کی فکر کریں، یہ عادت پورے سال برقرار رہنا ہے، یہ عادت پورے سال برقرار رہنا ہے۔ ہم موسمی مسلمان نہیں ہیں۔ دیکھیے، جب ٹھنڈ کال آتا ہے تو کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جو کالے کالے لباس پہنے ہوئے، مالے ڈالے ہوئے، تو وہ لوگ بہت سارے پابندیوں کے پر عمل کرتے ہیں کہ چپل تک نہیں پہنتے ہیں، بہت سارے پینا چھوڑ دیتے ہیں، جتنے بھی برے عادتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے ہی پھر مالا اتار کے معمول لباس میں آتے ہیں، پھر
ब्यास के साथ जितने काम छोड़े थे वसूल कर लेते हैं। हम ऐसे नहीं करना। हम मौसमी मुसलमान नहीं है, हम सिर्फ रमजानी मुसलमान नहीं है, हम रब्बानी मुसलमान है। रब हमेशा रहने वाली ज़ात है। वो रब जो अहकाम हमें दिया है वो अहकामों को हम जब तक दुनिया पे जिंदा रहेंगे अपनाते रहना है, सीजन नहीं। हम रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह झूठ बोलना छोड़े, वो झूठ बोलना पूरे साल बरकरार रहना है, छोड़ना। कि हम नमाज की पाबंदी करें, नमाज की पाबंदी कि पूरा साल बरकरार रहना है। कि हम खियानत नहीं करें, बेईमानी नहीं करें, धोखा नहीं दिए, जहाँ तक हो सके दूसरों को नहीं सताए। ये आमाल हमारी ज़िंदगी में पूरे साल झलकना चाहिए। तो हम रमज़ानी मुसलमान नहीं है, रब्बानी मुसलमान है। ये बात को अपने जहनों में बिठाइए। मैं मौसमी मुसलमान नहीं हूँ। मौसमी मुसलमान कोई दूसरे कौम का हो सकता है, मैं परमानेंट मुसलमान हूँ, पहली बात। दूसरी बात, हम अपने मामलात को दुरुस्त रखने की हमेशा फिक्र करें। अपने मामलात को अच्छा बनाना ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत भी है। आज मुसलमान मुसलमान से बदगुमान है। मुसलमान मुसलमान को टोपी पहनाने से हिचकिचाहट नहीं करता। मुसलमान मुसलमान को धोखा देने में कोई कसूर नहीं समझता। मुसलमान मुसलमान का हक छीनने में आज हर कोई आगे है। तो मुसलमान जब मुसलमान के साथ इसकी डीलिंग इस तरह होने की वजह से आज नॉन मुस्लिम हमें थूक रहे हैं, जलील नज़रों से देखते हैं कि मुसलमान मुसलमान पे जब भरोसा नहीं रहा तो दूसरे कहाँ से भरोसा करेंगे। गैर क्या कहते हैं मालूम कि इनका मजहब इस्लाम तो अच्छा है लेकिन ये इस्लाम को मानने वाले आज के मुसलमान अच्छे नहीं। तो एक मुसलमान गलती करने की वजह से पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है। तो अल्लाह के वास्ते अपने मामलात को सही रखिए। अल्लाह वाले ऐसे गुजरे ही, देखिए अक्सर जो मामलात ख़राब होते हैं, अक्सर जो धोखाधड़ी के काम होते हैं, बेइंसाफ़ी के काम होते हैं, बेईमानी के काम होते हैं, या तो अपने नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए होते हैं या बच्चों को अय्याशी की ज़िंदगी देने के लिए इस तरह बेईमानी के काम करते हैं। तारीख़ में बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह ताला। 3 बर्रे आज़मों पे इनकी हुकूमत थी। एशिया में इनकी हुकूमत थी, अफ्रीका में इनकी हुकूमत थी, यूरोप में इनकी हुकूमत करते थे। खाली एक छोटे लैंड के बादशाह नहीं, 3 बर्रे आज़मों पे इनकी हुकूमत चलती थी। इतनी इंसाफ के साथ हुकूमत चलाया करते थे कि इनकी हुकूमत के पीरियड में भेड़िया और बकरी एक जगह जमा होकर पानी पीते थे। हालांकि भेड़ियों की फितरत क्या है, जैसे बकरी को देखे हमला करे, लेकिन इनके इंसाफ का असर जानवरों के ऊपर भी होता था, एक दूसरे पे हमला नहीं करता था। तो इनकी हुकूमत इतनी इंसाफ पसंदीदा थी कि इसकी वजह से कि उनके मुल्क में कोई भी बंदा गरीब नहीं था। ज़कात देने वाले तरसते थे कि कोई लेने वाला हमें मिले। तो लेकिन हजरत इतने बड़े बादशाह होने के बावजूद इनकी घर की गरीबी का आलम यह था, एक मरतबा बेटी से कहने लगे, बेटी जरा पानी ला को पिला दो। बट बेटी पानी लाने में ताखीर की। पूछे कि क्यों ताखीर हो रही है, तो बेटी कहने लगी कि अब्बा जान, मैं जो कपड़े पहनी हूँ फिलहाल वो फटे हुए हैं, वो फटे कपड़ों के साथ मैं आपके सामने आना मुझे गवारा नहीं। मैं सी रही हूँ, सीने के बाद आपको पानी ला के दूंगी। 3 बर्रे आज़मों पे हुकूमत करने वाला बादशाह अगर बेईमानी किया होता तो आलिशान कपड़े पहनाया होता। 3 बर्रे आज़मों पे हुकूमत करने वाला बादशाह अगर फ्रॉड किया होता, हुकूमत के ख़जाने को अपना ख़जाना समझा होता, तो फिर सोने जवाहिरात पे अपने बेटियों को सुलाया होता। लेकिन उन्होंने ये गवारा नहीं की कि बच्चों की अयाशी के लिए अपने आप को जहन्नम का ईंधन बनाना उनको गवारा नहीं था। ये थे उनके मामलात इतने सही कि जब वो दुनिया से रुखसत हुए, कब्र में उनको रखा गया, तो आसमान से हवा में उड़ता हुआ एक पेपर का टुकड़ा आके इनके खबर के ऊपर पड़ा, इनके कफन के ऊपर पड़ा। उसमें ये अल्फाज लिखे हुए थे कि तारीखी बातें, हदीस की बातें नहीं, तारीखी बातें, मुमकिन है ऐसा हो सकता। तो उसमें लिखा हुआ था, बराअतुम मिनल्लाहि मिन उमर इब्न अब्दुल अजीज़ मिनन्नार, कि अल्लाह की जानिब से उमर बिन अब्दुल अजीज़ के लिए जहन्नम से बरात की सर्टिफिकेट है। जब उन्होंने अपने मामलात को दुरुस्त रखे तो उनको दुनिया ही में जन्नत की सर्टिफिकेट मिल रही है। तो मामलात का सही होना ज़रूरी है। इह्या उल उलूम में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह एक वाक़या लिखे, एक बुज़ुर्ग का इंतकाल हो रहा था, उनके दोस्त वहाँ जमा हुए, आखिरी वक्त में कुछ बातचीत हुई, इतने में वो बुज़ुर्ग की रूह कब्ज़ हो गई। इतने में वो जो लोग देखने के लिए आए उनमें एक आलिम भी थे, फ़ौरन वो आगे बढ़ के वहाँ जो चिराग जल रही थी उसे बुझा दिए। साथियों ने सवाल किया कि आप अंधेरा क्यों कर दिए?
تو مسئلہ بتانے لگے جب تک یہ زندے تھے وہ چراغ اس کا تیل ان کی ملکیت کے تھا، لہٰذا ہم جو یوز کرتے تھے ان کی اجازت سے وہ یوز کرتے تھے. اب جیسے دنیا سے رخصت ہو گئے، اب یہ جو مال ہے، یہ چراغ، اس کے اندر کا تیل ان کے ورثہ کا ہے. اب ورثہ کی اجازت کے بغیر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب ان کے ورثہ تو یہاں نہیں ہے، لہٰذا اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں. دیکھیے اللہ والے ایسے تھے کہ باریک بینی کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرتے تھے، باریک بینی کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے. لیکن اللہ معاف کریں کہ آج ایک فروٹ والے سے لے کر بڑے منسٹر تک سب کے سب کریکشن کرنے میں مبتلا ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی ایکا دکھا. دیکھیے ہمارے درمیان کے ہم بھی بہت سارے بزنس کرتے ہیں، ہمارے درمیان کیسے کیسے لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہم خود گناہ میں مبتلا ہیں کہ فروٹ بیچنے والا اگر اس کے پاس جا کے ہمیں کریٹ خریدنے لگے، اوپر اچھے فروٹ سجائے گا، نیچے 2 نمبری والے. کسی ہم نئی بستی کو چلے جائے، آٹو میں بیٹھے، اسے سمجھ میں آ جائے یہ نیا بندہ ہے، تو جہاں 100 روپے وصول کرنا ہوگا وہ 200 وصول کرے گا. کیا ہے؟ پیٹرول بنک کو چلے جائے، 200 کا ہم پیٹرول پکڑائیں تو کتنے کا پکڑا ہے؟ 180 190، 10-20 روپے سے اپنی جہنم کی سیٹ بک کرا لے گا وہ. تو یہ ہمارے معاملات ہیں. پھر رونا کیا ہے کہ زندگی میں برکت نہیں ہے. پھر رونا کیا ہے؟ گھروں میں اختلافات ہے. پھر شکوہ کیا ہے کہ ساس بہو لڑ رہے ہیں. پھر شکوہ کیا ہے کہ بیٹا میری بات نہیں سنتا. جب ہم حرام جب ہم اپنے معاملات کو درست نہیں رکھیں، آمدنی کو پاکیزہ نہیں بنائے، اپنی سیلری کو، اپنے پیسوں کو حلال سورسز سے ہم نہیں کمائے، تو پھر یہی ہوگا، جھگڑے ہی ہوں گے، نافرمانیاں ہوں گے، بے برکتی ہی کو ہم دیکھیں گے. سکون کی زندگی نہیں ملے گی. اللہ نے حرام میں سکون نہیں رکھا ہے، اللہ نے حلال میں سکون رکھا ہے. حلال تھوڑا ہی ملے گا لیکن سکون والا ملے گا. ہمارے جسم میں داخل ہونے والی جو روزی ہے، جو غذا ہے، اس کی مثال گاڑی میں ڈالی جانے والی پیٹرول کی طرح ہے. پیٹرول اچھا رہے گا، گاڑی اچھا چلے گی، انجن بہت دنوں تک چلتی رہے گی. پیٹرول اگر کلتی والا رہا، گاڑی بہت دن نہیں چلے گی، اس کی انجن خراب ہو جائے گی. ایسے ہی جو غذا ہم کھا رہے ہیں، جس روزی کو ہم اپنے پیٹوں کے اندر داخل کر رہے ہیں، اگر یہ پاکیزہ سورسز سے مل رہے ہیں تو ہماری آنکھ اچھا دیکھے گی، ہمارے کان اچھے سنیں گے، زبان حلال بات کرے گی، حرام نہیں، فحش باتیں نہیں نکلیں گے. نہیں، اگر اس میں ہر چاہے درگچی، چاہے عام باشد یا کبھی، اگر ویسا مزاج ہم بن گئے، جو بھی چاہے حرام آئے کوئی پرواہ نہیں، تو پھر یہ آنکھ غلط دیکھے گی، ضرور غلط دیکھے گی. حرام بھی دیکھے گی، حرام بھی سنیں گے، حرام بھی بولیں گے، حرام بھی پکڑیں گے، حرام جگہ بھی جائیں گے، حرام بھی سوچیں گے. کیوں گندی چیز داخل ہو رہی ہے تو جو اعمال نکلیں گے گندے ہی نکلیں گے. گندی جگہ بیٹھ کر اگر میں یہ تمنا کروں یہاں سے مجھے مشک و عنبر کی خوشبو ہے، یہ میری حماقت ہے. گیہوں کی بین ڈالوں، اگر میں یہ امید کروں کہ یہاں سے مجھے چاول کے بولیاں نکلے، یہ میری حماقت ہے. جو بوئیں گے وہی نکلے گی، جو کھائیں گے اعمال ایسے ہی نکلیں گے. تو اللہ کے لیے اپنے اعمال درست رکھنے کی فکر کرنا. اللہ والے امام بخاری رحمہ اللہ، جن کا اصل نام ہے محمد، ان کے والد کا نام ہے اسماعیل، وہ اتنے احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے. وہ کہتے ہیں میں اپنے پیسے میں کبھی 1 روپیہ 1 درہم بھی شبے والا نہیں رکھا. جتنی میری انکم ہے، جتنے میرے پاس پیسے ہیں، 1 روپیہ بھی ڈاؤٹ فل والا نہیں. حرام تو دور کی بات، جو شبہ ہو سکتا ہے، جو شک والے پیسے بھی میرے پاس نہیں. جب انہوں نے اپنی کمائی کی اتنی پاکیزہ بنائی تو اولاد اللہ نے کیسے عطا فرمائی. امام بخاری رحمہ اللہ کہ ان کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، کہ حدیث کے فن میں، حدیث کے فیلڈ میں امام ہیں، جن کی کتاب صحیح البخاری، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ معتبر کتاب صحیح البخاری ہے. جب باپ اپنے بیٹے کی اتنی پاکیزہ غذا کھلایا تو پھر اللہ علم کے مہتاب، علم کے پہاڑ جیسے بندے کو اللہ نے دیا. تو ہم بھی یہ فکر کریں اپنے بچوں کو، خود میں حلال کھاؤں، پاکیزہ مال کھاؤں، میرے بچے کو پاکیزہ ہی کھلاؤں گا. میں مر جاؤں گا، فقیری کی زندگی گزار لوں گا، لیکن حرام کے قریب نہیں جاؤں گا. نہ ہی اپنے بچوں کو حرام کھلا کے، نہ ہی ان کو میں برباد کروں گا، نہ ہی میں اپنی آخرت کو تباہ کروں گا. یہ یہاں اس مجلس ہم یہ نیت لے کے اٹھے، نیت کرے تو اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں. آدمی پہلے سے یہ نیت بنا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو کیسے جیوں گا، میں دھوکہ نہیں کروں گا، ایمانی بے ایمانی سے میں نہیں کماؤں گا تو پھر میں گھر کا کیسا چلے گا.
जब सोच ही ऐसा बनी तो फिर अल्लाह उसके लिए राह नहीं खोलती, राह उसके लिए खोलते ही वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो बंदा हमारी राह में मशक्क़त बर्दाश्त करने की कोशिश करता है उनके लिए हम रास्ता खोलते हैं, अल्लाह का ये ऐलान। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, अभी इनके वालिद का वाक़या सुनी। इनका वाक़या ये है कि एक मरतबा जब इनके वालिद का इंतकाल हो गया, इनको तरके में आस्ती के तौर पर कुछ चीज़ें मिले थे। वो चीज़ों को ख़रीदने के लिए कुछ लोग आए, डील हुई कि ये चीज़ें हम खरीदेंगे, इतने पैसे देंगे। तो हज़रत आके अच्छा मैं आपके लिए बेचूंगा, लेकिन मैं खियार शर्त रखता हूँ। खियार शर्त का मतलब ये होता है मुझे हो या आपको हो, ये इख्तियार होगा 3 दिन के अंदर, चाहे तो इस डील को कैंसिल करूं, चाहे तो डील मैं कंटिन्यू करूं, चाहे तो कैंसिल करूं। ये व्यापार के अंदर एक टर्म है खियार शर्त, ये जायज़ शर्त है। मैं 3 दिन के अंदर मैं बेच भी सकता हूँ, वापस भी ले सकता हूँ। तो ऐसी डील हुई तो वो चल गए। 3 दिन के बाद आएंगे, अगर बेचते हैं तो हजरत ले लेंगे, नहीं बेचना चाहे तो कोई शिकायत नहीं। फिर अगले दिन दूसरे बंदे आए वो चीज़ खरीदने के लिए, वो डबल पैसे देने के लिए आमदा हो गए कि हमें वो चीज़ दीजिए, हम डबल पैसे देंगे। तो हजरत आके उनको नहीं दिए। तो साथियों ने कहा हजरत जो लोग कल आए हैं वो जितनी रकम बोलते हैं उससे डबल मिलती है, तो आप डबल जो दे रहा है उसे दीजिए। हम जैसे लोग हैं तो क्या करेंगे, पहले डील कैंसिल करेंगे, फ़ोन करेंगे, नहीं भाई देने का इरादा नहीं, आओ भी तो मिले लो। तो हजरत कहने लगे भाई अगरचे मैं खियार शर्त अपने पास रखता हूँ, चाहो तो मैं वो डील को कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन मैं नियत अंदर से ये कर चुका हूँ कि उन्हीं को मैं बेचूंगा। अन ला उहिब अन अनकुज़ नियती, मैं इन दूसरी पार्टी की वजह से पहली पार्टी से जो डील हुई है, मेरी जो नीयत बनी है उनको बेचने का, वो नीयत तोड़ना नहीं चाहता। ये थे अल्लाह वाले बंदे कि हराम माल तो दूर की बात, हराम डीलिंग तो दूर की बात, नीयत की भी वो हिफाजत करते थे। जब वो नीयतों को भी बर्बाद नहीं करते थे, नीयतों के ऊपर भी अमल करने की कोशिश करते थे, तो फिर अल्लाह ने उनको इल्म का पहाड़ बनाया। तो हम ये कोशिश करना है इस मजलिस से उठते हुए कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी को एहतियात के साथ गुजारूंगा। जहाँ तो हो सके कमाई में बेईमानी नहीं करूँगा, दोगलापन नहीं करूँगा, करप्शन नहीं करूँगा, रिश्वत नहीं लूँगा, ना ही दूंगा, ना ही सूद लूँगा। सूद के जितने भी नए नए आजकल स्कीम्स निकलते हैं उससे मैं अपने आप को बचाऊँगा। तो आदमी कोशिश करे तो फिर अल्लाह राह खोलेगा, अल्लाह उसे साथ देगा। नहीं आदमी हिरिस खोर है, आदमी कुत्ते की तरह वो मेंटालिटी रखता है, जो भी मिल मैं खा लूँ, दूसरों को नहीं, तो फिर आदमी दुनिया में उसके मुकद्दर में जो है वो तो मिल जाएगी, लेकिन आखिरत में वो बर्बाद हो जाएगा। तो अल्लाह के वास्ते इस मजलिस से हम ये अहद करके उठे कि हमेशा मैं पाकीज़ा खाऊंगा, अपने बच्चों को पाकीज़ा खिलाऊंगा, चाहे थोड़ी मिकदार भी क्यों ना हो। अज़ान गिरामी अक्सर जो लूटने का जो जहनीत होती है वो क्यों होती है, ताकि बच्चों को मैं ऐश की ज़िंदगी दूँ। लेकिन जब लूट कर बच्चों को जिस्म को परवरिश की गई तो वो बच्चे मरते वक्त एक स्पून पानी डालने के लिए भी तैयार नहीं होते। जिन बच्चों के वास्ते साल साल अपनी ज़िंदगी खपा दिया कि हलाल हराम की कोई तमीज़ नहीं, अल्लाह को नाराज़ करते हुए, अल्लाह की लानत को ख़रीदते हुए इनकी फ़िक्र किया, तो बच्चे मौत के वक्त में कि म्याद देखने में वो बैठे रहेंगे, मरता है तो मर जान दे, हमारी म्याद चल रही है, एक स्पून पानी पिला लेंगे तैयार नहीं। तो अल्लाह के वास्ते हम अपने मामलात को सही रखें। तीसरी बात, शायद वो ये बात आप मैं जो तीसरी बताऊंगा वो आपको नई लगेगी और हैरानगी भी होगी। तीसरी बात यह है हम अपनी सोच को बड़ी बनाए। हमें हदीस क्या सिखाती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जब तुम अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। जन्नत के 100 दर्जे हैं, लेकिन नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका खुलासा जन्नत के 100 दर्जे, हर 2 दर्जों के बीच में इतनी गैप है जितनी ज़मीन आसमान के दरमियान गैप। तो उसमें सबसे ऊंचा दर्जा, सबसे बड़ा दर्जा वो जन्नतुल फिरदौस का है। वहीं से जन्नत की 4 नहरें निकलते हैं, उसके ऊपर अल्लाह का अर्श है। तो अल्लाह के नबी ने हमको ये नहीं फरमाया कि छोटी जन्नत मांगो, क्या बोले कि बड़ी जन्नत मांगो। हाँ, तुम्हारे जैसे अमल है अल्लाह तुमको वो दर्जों में बिठाएगा, लेकिन आपकी सोच क्या होना है, बड़ी होना है। तो हम सोच के हिसाब से बहुत छोटी गुलामाना सोच रखते हैं। गुलामाना सोच क्यों? इसलिए कि हम जिनके औलाद हैं, अगर हमारे 10-15 पीढ़ियों के ऊपर चले जाए तो गैर लोग थे, उन्हीं के हम बच्चे हैं। अब गैरों की सोच इतनी भारी तो नहीं होती। इसी तरह के यहाँ एक 100 साल पहले हुकूमत किन की थी? गोरों की थी। अब 100 अंग्रेज़ों की हुकूमत है। तो हम
پہلے سے ایک غلامی کی زندگی گزارتے آ رہے ہیں، اس لیے ہماری سوچ غلامہ نہیں ہے کہ باپ جو کام کر رہا ہے وہ سوچے گا میرا بچہ یہاں تک پہنچ گیا تو کافی ہے. اکثریت ایک کے دو کے لوگ جری بڑی سوچ رکھتے ہیں، اکثریت کی یہی سوچ ہے کہ اتنا کما لے، ایسی زندگی گزارے، چلے جائے، کافی ہے. یہ اس کی وجہ سے سستی، لاپرواہی انسان کی زندگی میں داخل ہو جاتی کہ میں اتنا کما لوں، جب پہلے سے میری یہ سوچ ہے، میں اتنی ترقی کر لوں، پہلے سے میری یہ سوچ ہے، تو میں زیادہ محنت کرنے کی کہاں فکر کروں گا. جبکہ دین میں سستی سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی، غریبی سے پناہ مانگی. نبی اسلام کو غریبی پسند نہیں تھی، خود غریب تو تھے، غریب اختیاری تھی، اب چاہ کے وہ غریبی کو لیے. جبکہ اللہ نے آپ کے لیے وعدہ کیا پہاڑوں کو میں سونا بناؤں گا اگر آپ کی چاہت ہو، آپ نے اسے نہیں پسند نہیں فرمایا، تاکہ امت میں یہ سوچ پیدا نہ ہو جائے کہ مجھے بھی امیر بننا ہے. امیر بننا ہے، امت میں دونوں طبقے ہوں گے، امیر بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، اکثریت غریبوں کی ہوگی. تو بعض غریبی اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، بعض غریبی ہم خود خرید لیتے ہیں سستی لاپرواہی کی وجہ سے. تو ہم ہمیشہ یہ فکر کریں کہ میں سوچ بڑی رکھوں گا، بچے کو میں بڑی بنانے کی پلاننگ کروں گا. بچے کے ذہن میں جو بھی بات بولوں گا وہ حقیر باتیں، نکمی باتیں، کمینے باتیں، سوچ کم پن کی باتیں نہیں. ان کے سامنے جو بھی بات کروں گا میں ہائی لیول کی بات کروں گا، تاکہ ان کے ذہن بچپن ہی سے ہائی لیول والا بنے، ان کے کام ہائی کوالٹی کے ہو. تو دیکھیے جب ذہن ہمارا، جب ہماری سوچ اس طرح ہائی کوالٹی کی بنے گی، اس کا کتنا بڑا فائدہ ہوگا. حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ حضور کے محترمہ ہیں، گھر والے ہیں. پہلے یہ ایک یہودی قبیلے کے ایک سردار کی بیٹی تھے، ان کا شوہر بھی تھا، یہود کے قبیلہ. تو قبیلے والے نالائق لوگ تھے کہ حضور کے پر، صحابہ کے پر حملہ کرنا چاہتے تھے ہمیشہ. حضور کو معلوم ہوا تو اس قبیلے کے اوپر جا کے حملہ کیا، اس میں بہت سارے لوگ مارے گئے، بہت سارے لوگ قیدی بنائے گئے. انہی قیدیوں میں سے حضرت جویریہ بھی تھے. قیدیوں کا اللہ کے نبی نے صحابہ کے درمیان تقسیم کر دی. تو ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے قیس بن ثابت یا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، ان کے حصے میں حضرت جویریہ آئے. جویریہ کون؟ کہ وہ قبیلے کے سردار کی بیٹی. تو یہ صحابی ایک شرط رکھے، یا یہ خود آمدہ ہو کے بولے کہ میں آپ کی اتنا اماؤنٹ دوں گی، مجھے چھوڑ دو، یا وہ بولے آپ اتنا اماؤنٹ دو تو میں چھوڑ دوں گا. اور جو اماؤنٹ متعین ہوئی بڑی مقدار کی متعین ہوئی. اور چونکہ اب ان کے پاس کہاں سے ہے، ایک تو قیدی بن کے آئے ہوئے ہیں، اب ان کے کوئی بچانے والا نہیں ہے. لیکن سردار کی جو بیٹی تھی، ان کی جو سوچ تھی وہ شاہی سوچ تھی. فوراً حضور کے پاس گئے. نبی السلام کے وہ صحابی اس طرح کہہ رہے ہیں اگر اتنے پیسے دو تو میں چھوڑ دوں گا، میرے پاس پیسے نہیں، آپ مجھے ہیلپ کرنا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع غنیمت سمجھتے ہوئے یہ کہنے لگے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری رقم ادا کر کے بعد میں تم سے میں نکاح کر لوں، یہ گوارا ہے، آپ کو پسند ہے؟ جی اللہ کے نبی ضرور، جی اللہ کے نبی ضرور. کہ یہ واقعے سے 3 دن پہلے وہ خواب دیکھے تھے کہ آسمان سے چاند کٹا اور آ کے ان کے گود میں گر گیا. یہ واقعہ کسی کو بھی ذکر نہیں کرے. تو بعد میں جب اللہ کے نبی نے یہ آفر کی کہ میں آپ کی جو رقم ہے وہ ادا کروں گا، لیکن نکاح آپ سے میں کر لوں گا، یہ آپ کو تیار، آپ راضی ہیں کیا؟ چونکہ ان کا شوہر مارا گیا تھا. تو وہ آمدہ ہو گئی کہ حضور کے زوجیت میں چلے جاؤں. کتنی بڑی فضیلت کی بات، مسلمان میں بن گئے، وہ اللہ کے نبی کی زوجیت میں بھی آ گئے. جب بھی ہم ان کا نام لیں گے تو امہات المومنین کہیں گے، امت کی ماں کے القاب سے ہم ان کو یاد کرتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ اگر وہ سوچتے میں تو اب باندی بن گئی ہوں، میں تو غلام بن گئی ہوں، اب تو میں قیدی کی زندگی گزار لینا، روتے دھوتے بھی وہ زندگی گزار کے چلے جا سکتے تھے. لیکن شاہی سوچ کے استعمال کرنے سے انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت کا شرف ملا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بڑی سوچ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم بہت ترقی کریں گے. دنیا میں ترقی کرنے سے کوئی چیز مانے نہیں، اسلام کبھی منع نہیں کرتا، بہت ترقی کرو، لیکن سوچ ہے تو ترقی کریں گے، سوچ ہی نہیں تو کہاں سے ترقی. تو ہم پورے رمضان میں دعا کرتے رہے اللہ جنت دے، جنت الفردوس دے. تو کیا ایک بڑی دعا تو ہم مانگے، اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر، اپنے اوقات سے بڑھ کے ایک بڑی چیز مانگے، تو بڑی سوچ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ تو آج کا پیغام یہی ہے کہ ہر نوجوان یہ ارادہ کرے کہ مسلسل جد و جہد کرتا رہوں گا، محنت کرتے رہوں گا، ایک بڑے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی فکر کروں گا. اگر یہ سوچ بنی تو یہ رمضان کا پیغام ہمارے لیے واقعتاً یہ دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہے. تو 3 چیزوں کا میں نے ذکر کیا کہ گناہوں کو چھوڑنے کی فکر کرنا، چھوڑنے کی کوشش کرنا، اللہ سے مدد مانگتے رہنا، اپنے معاملات کو صحیح رکھنا، حلال روزی کی طرف حلال روزی کی طرف ہمارا دھیان ہونا، حرام کی طرف نہیں بھٹکنا، اور اپنی سوچ کو بڑی بنانا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.